اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده صلوات قابل قدر مؤمنین و مومنات، حسینی امام بارگاہ IEC گلینڈل ہائٹس ایلینائی میں آج کی 26 محرم الحرام کی مجلس عزا کا عنوان سخن قرار دیا ہے امتیازات علمدار کربلا۔ آج ہم تقریباً 50 منٹ میں ابو الفضل باب الحوائج سقاء بنی ہاشم ابو القربہ غازی شہید شہنشاہ وفا صاحب اللواء حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں وہ امتیازات بیان کریں گے جو ابو الفضل پہ شروع ہوئے اور انہی پر ہی ختم ہو گئے۔
ان امتیازات میں نہ ان کے بابا شریک ہیں، نہ ان کے بھائی شریک ہیں، نہ ان کی اولاد شریک ہے۔ یہ آدم و عالم کی ہسٹری میں صرف ام البنین کے لال سے مختص ہے۔ ان امتیازات کو گنتے آنا ہے تاکہ پورے 10 ہم مصائب تک انشاءاللہ مکمل کر دیں۔ پہلا امتیاز علمدار کربلا کا یہ ہے، ما کان اشبہ الناس بحیدر الا العباس۔ کائنات میں مولا کائنات سے زیادہ مشابہ عباس کے علاوہ کوئی نہیں گزرا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، حسن و حسین شبیہ رسول ہے، عباس شبیہ علی ہے۔ عباس کا کمال یہ ہے کہ وہ علی کی شبیہ ہے۔ آپ کو کل کی تقریر یاد ہے کہ بدر میں جتنے فرشتے آئے تھے اللہ نے وہ علی کی شبیہ بنا کے بھیجے۔ ان سب سے زیادہ اگر شباہت علی سے کسی کی ہے تو وہ عباس کی ہے۔ عباس اشبہ حیدر، سب سے زیادہ مشابہ ہے حیدر کرار کے۔ یہ پہلا امتیاز ہے علمدار کربلا کا۔ اب یہ بھی آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول تھے، علی اکبر شبیہ رسول، عباس شبیہ حیدر۔ آج جملے کی قدر کرنا کہ سبیل جانتے ہیں نا، سبیل مانگی تھی علی اکبر نے، حل الہ شربت من الماء سبیل، بابا کیا پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ مانگی تھی شبیہ رسول نے، کائنات میں لگوائی ہے شبیہ حیدر نے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سبیل کو سبیل کیوں کہتے ہیں۔ سبیل کے کئی معنی ہیں۔ ایک سبیل کا معنی ہے راستہ، ایک سبیل کا معنی ہے چارہ۔ حسین ابن علی نے کہا تھا عباس پر میرے چارے ختم ہو گئے۔ مولا نے جو کہا نا چارے ختم ہو گئے، اس عباس نے گلی گلی میں حسین کے چارے کی سبیل لگا دی۔ اور دوسرا معنی سبیل کا ہے راستہ۔ یہی وجہ ہے غازی کی سبیل نہ امام بارگاہ کے اندر لگتی ہے، نہ گھر کے اندر لگتی ہے، بلکہ راستے میں لگتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا زحمت فرمائے، آگے بھی آ جائے، جوان ذرا آگے اٹھ کے آ جائے، کیونکہ آج کی اور تھوڑا سامنے تو اب امتیازات کو ذرا گنتے آئے۔ پہلا امتیاز علمدار کربلا کا شبیہ حیدر ہونا، یہ شبیہ حیدر ہے۔ دوسرا امتیاز آدم سے لے کر مہدی تک علیہم السلام، اسلام نام ہے وفا کا، عصمت نام ہے وفا کا۔ فرشتے کو فرشتہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وفادار ہوتا ہے۔ ہر نبی اللہ کا وفادار، ہر امام اللہ کا وفادار، ہر معصوم عصمت کی وجہ سے مذہب کا وفادار، اللہ کا وفادار، ہر نبی و ولی، ہر وسیع و امام، ہر شہید و صدیق وفادار ہے
مگر کائنات میں ملکہ وفا ہے عباس کی ماں، شہنشاہ وفا ہے ام البنین کا بیٹا۔ یہ دو امتیاز۔ تیسرا امتیاز، آدم سے لے کے خاتم تک، پہلے امام سے لے کے آخری امام تک، ہر نمائندہ حق کے پاس اللہ کا علم رہا۔ علم اللہ کا ہر ایک کے پاس ہے، مگر عجیب منزل فکر ہے، آدم سے لے کے خاتم تک، علی سے لے کے مہدی تک علمدار کوئی نہیں سوائے عباس کے۔ اچھا، تین لفظ ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ ایک علم کے لیے لفظ ہے رائیہ، رائیہ، یہ فلیگ کو کہتے ہیں رائیہ۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّعِيَّةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ کل میں علم دوں گا، علم نہیں کہا، کل میں لوا دوں گا، لوا نہیں کہا، کل میں رائیہ دوں گا۔ اب رائیہ کا معنی اگر سمجھ لیا تو اندازہ ہو جائے گا کہ پرچم کو رائیہ کیوں کہتے ہیں۔ رائیہ رآ یرا، دیکھنے یا دکھنے کو کہتے ہیں۔ وہ پرچم جو دکھتا رہے اسے کہتے ہیں رائیہ۔ 39 دن کا نبی کو یقین نہ تھا کہ دکھتا رہے گا، اس لیے 40ویں دن کہا اب اس کے ہاتھ میں جا رہا ہے، گر تو سکتا نہیں، دکھنا ہی تو ہے۔ تو رائیہ کہتے ہیں وہ جو دکھے، اور رائیہ کہتے ہیں جو رائے سے اٹھایا جائے۔ رائے بھی اسی سے، رائے اوپینین، چوائس سے، کسی ڈکٹیشن سے کوئی نہ اٹھائے، اسے کہتے ہیں رائیہ۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ 40ویں دن رائیہ کہا کیونکہ 39 دن تک اٹھا تو رہے تھے مگر اوپینین سے نہیں۔ یہ واحد صاحب الرائیہ تھا کہ جس نے اوپینین سے اٹھایا۔ تو رائیہ کا ایک لفظ آ گیا۔ دوسرا لفظ ہے لوا، لوا، لواء الحمد، ہمیشہ آپ نے سنا ہے، حضرت عباس کے القاب میں ہے صاحب اللوا۔ لوا کہتے ہیں اس پرچم کو جس کا سایہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صاحب نے جیلسی میں آ کر حضور سے پوچھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جب محشر میں پریشان ہونا تو علی کے لواء الحمد کے سائے میں آ جانا، یہ کتنا سایہ ہوگا اس کے پرچم کا؟ حضور نے فرمایا جہاں جہاں تک نجات جائے گی وہاں وہاں تک علی کے علم کا سایہ جائے گا۔ تو یہ دوسرا لفظ آپ نے سماعت فرما لیا، ایک رائیہ، ایک لوا۔ لوا کہتے ہیں جس کا سایہ ہو۔ اب یہاں میں عزت حاصل کر رہا ہوں، یہ تقریر ساری ہی نہیں ہے انشاءاللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پہنچ جائے تاکہ لوگ ذرا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے بارے میں معرفت حاصل کر لیں، صحیح معرفت ہو حضرت ابو الفضل کی۔ ایک شاعر تھے، منتخب التواریخ سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں، آذری نے لکھا، شاعر تھے وہ، بہت ہی محب اہل بیت تھے، کربلا کو اشعار میں کوٹ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے ایک مصرع لکھا، یوم ابو الفضل، یوم ابو الفضل
استجار بہل خدا. عاشور کا دن ایسا دن تھا کہ ہدایت نے آ کر پناہ لی تھی عباس کے علم کے نیچے. ذرا سمجھے خدا را، ذرا عباس کو سمجھنے کی. ہادی نے نہیں، ہدایت نے. منتخب التواریخ والا لکھتا ہے کہ یہ مصرع کہا فزعم، شاعر نے سوچا، ان هذا المصرع غیر معتبر للحسین، کہیں یہ حسین ابن علی کی مولا کی انسلٹ تو نہیں ہو گئی کہ خدا میں تو حسین بھی شامل ہے، معصوم امام، یہ مجھ سے کیا غلطی تو نہیں ہو گئی. فتارا کا دوسرا مصرع چھوڑ دیا، فناما اور سو گئے. فرال حسین فی المنام. ذرا معرفت دیکھیے گا، ابھی ضبط کیجئے گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پناہ ہے سمجھ میں آ جائے کہ عباس کس کا نام ہے. رات کو سو گئے وہ شاعر پریشان ہو کر کہ کہیں مولا حسین کے حق میں جسارت تو نہیں ہو گئی. سو گئے. عالم رویا میں حسین ابن علی کو دیکھا. مولا فرماتے ہیں احسنت ما وجدت، احسنت ما قلت، نعم قلت. تم نے جو پہلا مصرع لکھا تم نے تو کمال کر دی، دوسرا کیوں نہیں لکھا؟ تو ذرا ضبط کیجیے، مصائب نہیں ہے یہ، ضبط کرنا ہے تاکہ یہ اصل ایشو آج طے ہو سکے کہ عباس کس معرفت پہ فائز ہونا پڑتا ہے عباس کو پہچاننے کے لیے. شاعر نے کیا کہا کہ میں نے سوچا کہ جسارت ہو گئی حسین ابن علی کے حق میں. مولا خواب میں ملے، مولا کہتے ہیں نعم ما قلت، تو نے تو بہت زبردست مصرع لکھا. بجائے اس کے کہ پریشان ہوں ناراض ہوں، بلکہ کہا کہ احسنت ما وجدت، تیرے ذہن میں جو یہ خیال آیا اس سے بہتر خیال ہو نہیں سکتا کہ تو نے کہا کہ عاشورہ وہ دن تھا کہ ہدایت نے عباس کے پرچم تلے پناہ لی. فرماتے ہیں استاجرت من العباس، بالکل بے دھڑک لکھ دو، میں حسین نے بھی عاشور کے دن پناہ لی تھی عباس کے علم کے سائے تلے. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں؟ اب یہ جو میں مصرع سمجھانا چاہ رہا ہوں ضبط کریں تو سمجھاؤں، ورنہ پھر یہ ساری مجلس مصائب کی ہو جائے گی. تھوڑا ضبط کرنا پڑے گا تاکہ میں سمجھا سکوں. کہا کہ سرکار پھر مصرع دوسرا آپ ہی دے دیں، آپ فرمائیں مصرع دوسرا، مجھ میں ہمت نہیں ہے. حسین ابن علی نے شاعر سے کہا وَالشَّمْسُ بِقَدْرِ دُجَاهَا، سورج کا کمال یہ ہے جو کرنوں سے ظاہر ہوتا ہے. لساموہا، اگر تم نے یہ لکھا ہے کہ عباس کی وجہ سے مجھے پناہ ملی ہے تو سورج گھر گھر تو نہیں جاتا، فائدہ تو کرنیں پہنچاتی ہے. اللہ اکبر. یہ امتیاز ہے ام البنین کے بیٹے کا. ابھی میں اسی پہ رکا ہوا ہوں کہ علمدار دوسرا امتیاز. یہاں پر ایک بات یہ واضح کر دوں کہ ایک ہے رایا، ایک ہے لواء. یعنی لواء العباس میں، لواء العباس کے سائے میں پناہ لے رہے ہیں حسین. تو اب میں جملہ پیش کر رہا ہوں. جتنے بارگاہ رب العزت کے ٹھکرائے ہوئے تھے ہسٹری میں، انہوں نے پناہ لی تھی حسین کے پاس، حسین نے پناہ لی ہے عباس کے پاس. بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں، کائنات کی پناہ گاہ کا نام ہے حسین،
حسین کی پناہگاہ کا نام ہے عباس. تیسرا لفظ فلیگ کے لیے، پرچم کے لیے ہے علم، جو ہمارا دوسرا امتیاز ہے حضرت عباس کا. علمدار کربلا، علمدار، علم بردار یا علمدار. علم تیسرا لفظ ہے فلیگ کے بارے میں. علم کہتے ہیں اسے جو نشانی بتائے کہ منزل کتنی دور ہے. علم اسے کہتے ہیں. علم کی جگہ جمع ہے اعلام، جن کے ذریعے شناخت ہو، معرفت ہو. علم عباس کا یہ بتاتا ہے کہ کربلا کتنی دور رہ گئی. اس لیے آپ کا امتیاز ہے کہ آپ علمدار کربلا ہیں. اب ایک جملہ میں کہوں گا، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے اور میں تیسرا امتیاز شروع کر دوں گا. عجیب بات ہے کہ علم ہے عباس کا، اٹھایا زین العابدین نے. علم عباس کا اٹھایا محمد باقر نے. علم عباس کا اٹھایا جعفر صادق نے. علم عباس کا اٹھایا موسیٰ کاظم نے. علم عباس کا اٹھایا علی رضا نے. علم عباس کا اٹھایا محمد تقی نے. علم عباس کا اٹھایا علی نقی نے. علم عباس کا اٹھایا حسن عسکری نے. علم ہوگا عباس کا، اٹھائیں گے امام زمانہ. تیسرا امتیاز ابو الفضل کا یہ ہے کہ جو جنگ میں مارا جائے اسے کہتے ہیں شہید، اور جو جنگ میں زندہ بچ کے آ جائے اسے کہتے ہیں غازی. یہ دنیا کا واحد شہید ہے کہ جو شہید بھی ہے غازی بھی ہے. ذرا سمجھے خدا را. اللہ اکبر. جوانوں سمجھتے چلو. کائنات میں کوئی نہیں گزرا کہ جو شہید بھی ہو غازی بھی ہو. شہید ہے تو غازی نہیں، غازی ہے تو شہید نہیں. یہ دو صفتیں اگر جمع ہوئی ہیں تو ام البنین کے لال میں بڑا عرصہ میں نے سوچا کہ شہید ہے تو غازی کیسے، غازی ہے تو شہید کیسے. پھر مجھے بات سمجھ میں آئی. ہر معصوم کے نام کی نظر ہے، نیاز ہے، حاضری صرف عباس کے نام کی ہے. اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے. حاضری حاضری کبھی آپ نے عباس کے نام کی نیاز نہیں پکائی. حاضری نیاز میں ضروری نہیں جس کے نام کی نیاز ہو وہ آئے. حاضری میں مست ہے. اللہ نے عباس کو یہ طاقت دی ہے کہ جہاں حاضری ہو وہاں عباس حاضر ہو. میں ظاہر ہے آج کی مجلس میں ذرا ضبط کرنا پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ پھر مصاحب کی مجلس نہ ہو جائے. وہ اصل جو میسج انٹرنیٹ میں میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کم از کم پتہ چلے دنیا کو عباس کی معرفت کیا ہے. عباس کس امام زادے کا نام ہے، کس ولی اللہ کا نام ہے، کس ہستی کا نام ہے عباس. اچھا اب یہ ذرا سمجھ لیجئے حاضری کیوں ہے عباس کی حاضری، کسی اور کی حاضری کیوں نہیں. اس پر بھی میں نے بڑی ریسرچ کی، بڑا سوچا کہ آخر کیوں، وجہ کیا ہے حاضری عباس کی کیوں ہے. کیوں آپ حاضری کے لیے بلائیں تو عباس آتے ہیں، کیوں کسی اور معصوم کے لیے حاضری کیوں نہیں. صرف عباس کے لیے حاضری کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی اور
ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے مولا کے سامنے اتنی حاضری دی ہو کہ اب نیاز اس کے نام کی حاضری بن گئی ہو، کیونکہ میں ہر وقت حسین کی خدمت میں حاضر تھا، اب میرے نام کی نیاز بھی حاضری بن گئی۔ حاضر سے ہے حاضری۔ چوتھا امتیاز حضرت ابو الفضل عباس کا، سقاء بنی ہاشم۔ سقا ہے صیغہ مبالغہ ساقی کا، ساقی پلانے والا، سقا بہت زیادہ پلانے والا۔ ذرا توجہ کریں، آپ نے کبھی آج تک مولا علی کے القاب میں سقاء کوثر پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا آج کی تقریر کو ذرا توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی، یہ بہت بڑی محنت ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر توجہ نہیں تو میں موضوع بدل دیتا ہوں۔ سقا بہت زیادہ پلانے والا، ساقی جو کبھی پلائے کبھی نہ پلائے، سقا جو ہر وقت پلائے۔ یہ فرق ہے ساقی میں، کیونکہ کوثر کا پلانے والا کبھی پلائے گا کبھی نہیں پلائے گا۔ یہ امتیاز تو ان کے بابا کو نہ مل سکا جو عباس کو ملا ہے کہ عباس سقاء بنی ہاشم ہے، جو کائنات کو پلانے والے ہیں ان کو پلانے والے کا نام ہے عباس۔ پانچواں امتیاز عباس کا ہے، اگر کسی خاندان میں سبھی بدصورت ہوں اور ایک آدھ خوبصورت ہو تو کہا جا سکتا ہے فلاں خاندان میں سے یہ صاحب بہت خوبصورت ہے، اور اگر کسی کے خاندان میں سبھی خوبصورت ہو تو امتیاز کیسے ہو کہ کون کتنا خوبصورت ہے؟ تو جملے کی قدر کرنا، جس خاندان میں سب عقل مند تھے اس خاندان میں عقیلہ بنی ہاشم کہلایا علی کی بیٹی نے، جس خاندان میں ہر ایک خوبصورت تھا قمر بنی ہاشم کہلایا ام البنین کے لال نے۔ کتنے امتیاز ہو گئے اب تک؟ 5۔ چھٹا امتیاز علم عباس۔ عموماً سرکار غازی کے بارے میں شجاعت کی، وفا کی بحث ہوتی ہے، علم پر تو کبھی بحث ہوئی نہیں۔ علم عباس، صرف ایک جملہ میں بھی کہوں گا، ظاہر ہے میں نے جلدی جلدی آگے گزرنا ہے۔ چھٹا امتیاز علم عباس۔ علامہ ہلی نے سوچا ایک مرتبہ، ہماری فقہ میں جورسپروڈنس میں علل اطلاق جو علامہ گزرے ہیں وہ ہلی ہے۔ اگر قال العلامہ آ جائے فقہ میں، شیعہ فقہ میں، تو کوئی اور نہیں سمجھا جاتا، صرف ہلی سمجھے جاتے۔ یعنی ان عالموں سمجھ لیجئے کہ 5 صدیوں میں 6 صدیوں میں کوئی علامہ پیدا ہی نہیں ہوا فقہ میں۔ فقہ میں ایک ہی علامہ گزرا اور وہ ہلی ہے۔ ان کا علم اتنا زیادہ تھا کہ ان کے بعد کسی فقیہ نے خود کو علامہ نہیں لکھوایا، یہ وہی بس آخری ایک ہی علامہ۔ انہوں نے سوچا، کہا نہیں وربلی، سوچا ذہن میں کہ میرے علم میں اور عباس کے علم میں کیا کمپیریزن ہے۔ صرف سوچا، جیسے ہی سوچا رات کو مولا علی خواب میں ملے۔ جوانوں غور کرنا اس امتیاز پر، علم عباس پر۔ مولا علی پوچھتے ہیں ہلی تمہیں بہت گھمنڈ ہے نا اپنے علم کا؟ سرکار میں نے تو صرف سوچا ہے۔ تو کہا پھر سوچ کا جواب سنو، تمہارا سارا علم ظنیات پہ مبنی ہے، عباس کا سارا علم یقینیات پہ مبنی ہے۔ تم نے غیر معصوم سے سیکھا ہے، عباس نے سب کچھ معصوم رہنماؤں سے سیکھا۔
7واں امتیاز ابو الفضل کا شجاعت ہے، بہادری. یاد رکھیے، بزدل کے لیے لڑنا موت ہے اور شجاع کے لیے نہ لڑنا موت ہے. یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے غازی کہلانے کی کہ عباس اس بہادر کا نام ہے کہ جو مر مر کے جیا، اس لیے بھی غازی کہتے ہیں، اس لیے کہ شجاع کے لیے موت ہے، نہ لڑنا. یاد رکھیے، مولا علی نے بھی جنگیں جیتی ہیں، بلکہ پوری کائنات میں اتنی جنگیں تو کسی نے نہیں جیتی. اشجاع القوم، کائنات میں سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑے شجاع ہے مولا کائنات. ان سے بڑا شجاع کوئی نہیں گزرا، یعنی پریکٹیکلی کوئی اور نہیں گزرا، الحمدللہ. مگر عجیب بات یہ ہے، فرق ذرا سمجھیے گا کہ علی نے جتنی جنگیں 84 جنگیں علی نے جیتی ہیں، مگر وسائل کے ساتھ جیتی ہیں. عباس نے ایک جنگ جیتی ہے بغیر وسائل کے جیتی ہے. جب حاکم شام نے حملہ کرنا چاہا تو صفین میں صبح کے وقت مولا کائنات نے 12,000 کا ایک دستہ منگوایا اپنی فوج کا، 12,000 افراد، اور کہا کہ تم یہاں دریا کے کنارے پر کھڑے ہو جاؤ، ہیومن چین بنا لو تاکہ دشمن ادھر کراس کر کے ہماری صفوں میں نہ آ سکے. یہ ہے شجاعت حیدر کرار کی. اب ذرا غور کرنا، تقابل کا میں بالکل قائل نہیں، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے. علی نے حاکم شام کا حملہ روکا ہے، 12,000 کی فوج کھڑی کر کے، اور علی کے بیٹے نے اپنے خیموں کے قریب شمر و مرصاد کو بلایا اور دونوں سے کہا کہ 30,000 کی فوج تمہاری سامنے کھڑی ہے، علی کا بیٹا ایک خط کھینچ رہا ہے، کسی میں ہمت ہے تو عباس کا خط کراس کر کے دکھا دے. ملاحظہ فرما رہے آپ، 13 سال کے ہیں صفین میں، صرف 13 سال کے حضرت عباس، اور وہاں جب لڑے ہیں تو مولا کو یہ کہنا پڑا کہ عباس جنگ کرنی ہے، تباہی نہیں کرنی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ جملہ تو رسول نے علی کے لیے نہ کہا جو علی نے عباس کے لیے کہا. عباس کی شجاعت یہ عجیب امتیاز ہے سرکار ابو الفضل علیہ السلام کا. اب آ جائیے 8واں امتیاز. تقریر آہستہ آہستہ اپنے آخری مراحل میں جا رہی ہے. 8واں امتیاز ابو الفضل کا بلاغت عباس، بلاغت، فصاحت و بلاغت عباس کی. حضرت عباس نے جو خطبے دیے ہیں، مثلا روضہ رسول پہ خطبہ 28 رجب کو، 27 رجب کی رات کو ولید ابن عتبہ کے دربار کے باہر خطبہ، پھر اس شب میں کچھ اصحاب کے سامنے پہرا دیتے ہوئے خطبہ دیا ہے. جب قافلے کو سوار کیا ہے تو خطبہ دیا ہے، پھر مکے پہنچے ہیں تو ورود پہ خطبہ ہے، پھر ہر منزل پہ عباس کا خطبہ، پھر کربلا میں عباس کے خطبے. ان خطبوں میں ایک خطبہ ہے جو بڑا مارکۃ الآراء ہے. اگر توجہ ہو تو میں بلاغت عباس اس خطبے سے ثابت کروں جو امام حسین کے حکم پر حضرت عباس نے دیا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے. اللہ اکبر. حضرت عباس سے حسین ابن علی نے کہا کہ بھائی عباس، مجھے قتل کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں
اپنے احراموں میں خنجر چھپا کے. ان کا تعارف بھی کرانا ہے, اپنا تعارف بھی کرانا ہے, انہیں موقف بھی سمجھانا ہے. حضرت عباس نے کہا سرکار اجازت دیجیے میں کعبے کی چھت پہ جاؤں. کعبے کی چھت پہ گئے اور حضرت عباس نے مجمع کی طرف رخ کر کے جو خطبہ پڑھا وہ میں پورا کا پورا آج حسینی امام بارگاہ میں عزت حاصل کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پڑھوں. متوجہ ہے تو میں شروع کروں خطبہ. حضرت عباس نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف. حسین ابن علی کھڑے ہیں سامنے, حضرت عباس خطبہ دے رہے ہیں مجمع کو خطاب کر کے اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ. اس اللہ کی ساری حمد ہے جس نے بیت اللہ کو شرف بخشا ہمارے بابا علی کی ولادت کی وجہ سے. اب نہ کہنا علی ایلیویٹ ہوئے ہیں کعبے میں پیدا ہو کے, علی کا بیٹا کہہ رہا ہے کعبہ اپ گریڈ ہوا ہے ہمارے بابا کی ولادت کی وجہ سے. الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ. اس کے بعد کے سنٹنس میں تو فصاحت و بلاغت کے وہ دریا بہائے ہیں کہ ساری بلاغت عباس کی ایک طرف, یہ ایک جملہ ایک طرف. فرماتے ہیں من کان بیتن بالامس واصبح قبلۃ. ہمارے بابا کے آنے سے پہلے یہ گھر صرف بیت اللہ تھا, کعبہ قبلہ تو تب بنا ہے جب بابا آئے. یہ تو بیت تھا, قبلہ تو ہمارے بابا نے بنایا. اب سمجھ میں آئی بات کہ حضور بار بار کیوں کہتے تھے کہ مسلوں کا مثل الکعبہ یا علی انت کعبۃ الناس توتا ولا توتی. آپ لوگوں کے لیے کعبہ ہے, لوگ کعبے آتے ہیں, کعبہ لوگوں کے گھر نہیں جاتا. یہ کل تک بیت تھا, بابا آئے تو یہ قبلہ بنا. اب علی کے لال نے لہجہ بدلا, سارے ہیں احرام والے, کوئی بھی بغیر احرام کے نہیں کھڑا. اور علی کا لال کہتا ہے ایتھل کفرۃ الفجر, او کافرو او فاجرو. یہ غدیر کا لہجہ ہے کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو حج بھی مسلمان نہیں بنا سکتی. اے کافرو اے فاجرو, تم نے یہ چاہا اتصدون طریق البیت من امام البررہ. تم نے یہ سوچا تھا کہ نیکوں کے امام حسین ابن علی سے کعبے کا راستہ روک لو. بتاؤ کون کامیاب ہوا؟ تم روک سکے؟ ہم تو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. تم نے چاہا کعبے کا راستہ روکو امام البررہ سے. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے, فرماتے ہیں من ہوا احق الناس بہی وادنا بہی احق البریت بہی وادنا بہ. ساری کائنات پر کعبے کا حق ہے,
کعبے پر میرے مولا حسین کا حق ہے. جو سب سے زیادہ ہے کعبے کے نزدیک، تم اس کا راستہ روکنا چاہ رہے تھے. پھر حضرت عباس علیہ السلام نے بڑی رولنگ کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ جملہ فرمایا. فرماتے ہیں لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ، اگر اللہ کے احکام اور حکمتیں فکس نہ ہوتی، اللہ کے احکام کے اپنے سیکرٹ نہ ہوتے، واختیارہ البریہ، اور اللہ کی مخلوق اللہ کے حکم کی پابند نہ ہوتی، لطار البیت الیہ قبل ان یمسی لدیہ، تو پھر میرے مولا حسین کو کعبے نہ آنا پڑتا، کعبہ اڑ کر میرے مولا حسین کے گھر جاتا. میرا مولا نہ آتا یہاں، یہ کعبہ خود اڑ کے جاتا. اگر اللہ کا ایسے حکم نہ ہوتا کہ تو نے یہ مدار، یہ جگہ تو نے چھوڑنی نہیں. کچھ لوگوں میں ظاہر ہے کانسپائریسی ہوئی ہوگی، تو حضرت عباس نے فیل کیا، تو فیل کر کے کہتے ہیں قد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدیہ. اگر اس جملے کو نہ سمجھا تو میں سمجھوں گا میں پوری تقریر سمجھا نہیں سکا. عباس کہتے ہیں تمہیں پتا ہے یہ میرا مولا کون ہے؟ ساری کائنات حجر اسود کا بوسہ لیتی ہے، حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں حضرت عباس؟ امتیازات ابو الفضل. سرکار کہتے ہیں لولا مشیت مولاي مجبولۃ من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا کی مشیت رحمان کی مشیت کے تابع نہ ہوتی، اگر رحمان نے میرے مولا کو، اللہ نے میرے مولا کو روکا نہ ہوتا، اور میرے مولا نے مجھے روکا نہ ہوتا، لوقعت علیکم کسقر الغضبان علی عصافیر الطیران، تو میں تم سب کے اوپر اس غضبناک غصے والے باز کی طرح جھپٹ پڑتا جو راستے میں آنے والے مسافر پرندوں کو جھاٹ مار کے گراتا جاتا ہے. مولا کی مشیت کی وجہ سے میں خاموش ہوں. پھر فرماتے ہیں ہیہات، شرم کرو، حیا کرو، تمہیں تمیز نہیں ہو رہی، امتیاز سمجھ میں نہیں آ رہا. ممن ہوا فی بیتہ الوحی والقرآن ومن فی بیتہ اللہوات والدنسات. تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن کس کے گھر میں نازل ہوا، وہی کس کے گھر میں آئی، شیطان کا ڈیرا کس کے گھر میں ہے، تمہیں رحمان و شیطان میں تمیز نہیں ہو رہی. ما فی بیتہ الآیات، جس کے گھر میں آیات نازل ہوئی، تم اس کو کمپیئر کر رہے ہو اس کے ساتھ جس کے گھر میں نجاسات ہی نجاسات ہیں. پھر آخری پیراگراف ابو الفضل نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ انکم انتم وقعتم فی الغنطۃ التی وقع فیہا القریش. اے حاجیو، تمہیں ایک پریشانی لاحق ہے
جو پریشانی قریش کو لاحق ہوئی تھی. کیوں؟ لأنہم ارادو قتل رسول اللہ وتریدون قتل ابن بنت رسول اللہ. قریش نے کوشش کی تھی کہ رسول کو مار دے. تمہاری کوشش یہ ہے رسول زیادہ مار دو. وما یمکنو، ان قریش کے لیے قتل رسول ممکن نہ تھا مادام امیر المومنین حیا، جب تک علی زندہ تھے. وکیف یمکنو قتل ابی عبداللہ، اور تمہارے لیے کیسے ممکن ہے تم حسین ابن علی کو مارو ما تم تو حیا، جب تک ام البنین کا بیٹا زندہ ہے. یہ 8 امتیاز ابو الفضل کے. 9واں امتیاز یہ ہے کہ کائنات میں کوئی اور ایسا بیٹا نہیں جسے کہا جائے اثر دعائے فاطمہ. یہ صرف عباس. اب مصائب کے ذرا امتیازات سنتے جائیے. کیسے؟ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کہے گا مادر حسین سے اپنے بیٹے کے عزاداروں کی بخشش کے لیے کیا لائی ہو؟ بی بی اپنی ابا کے دامن سے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو نکالے گی اور عرض کرے گی کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان من ولد العباس. حسین کے عزاداروں کی بخشش کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو کافی. ذرا غور کریں، سیدہ وہ وجود ہے جن کی وجہ سے نبی پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے علی پیدا ہوئے. علت غائیہ کائنات رسول ہے، علت غائیہ رسول فاطمہ. مولا کائنات علی ہے، علت غائیہ مولا کائنات فاطمہ ہے. وہ فاطمہ جو شافع معاشر ہے. امتیاز دیکھیں عباس کا، وہ شفاعت کے لیے جو ٹول استعمال کرے گی، جو ذریعہ استعمال کرے گی، وہ عباس کے کٹے ہوئے بازو ہے. ایک نجف کے مجتہد تھے، انہوں نے عشرہ پڑھا، شام غریبہ کی مجلس پڑھی، سو گئے. عالم رویا میں بی بی پاک آئی. بی بی کہتی ہے ذکرت کل شہید و نسیت ولدی. سید تجھے ہر شہید یاد تھا، ہر شہید کے تو نے مصائب پڑھے، میرا بیٹا بھول گیا. مجتہد کہتے بی بی میں نے تو حسین کے بڑے مصائب پڑھے. بی بی کہتی ہے مباہلہ کے بعد حسن و حسین تو رسول کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا تو عباس ہے. اللہ کی ذات نے حرم عباس پر اور علم عباس پر کچھ فرشتے موکلات اپوائنٹ کیے، اور اللہ کا حکم ہے ان فرشتوں کو کہ کوئی علم کا پھریرا پکڑ کے کوئی تمنا کرے مجھ تک نہ لے آؤ، وہیں پوری کر دو. یہ امتیاز تو کسی اور کے پرچم کو نہ ملا، یہ صرف عباس کے پرچم کو. آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی سے مولانا رضوی نے پوچھا تھا کہ قبلہ مجھے سمجھ نہیں آتی، کسی کے پرچم کو یہ امتیاز نہیں ملا، یہ عباس کے پرچم کو امتیاز کیوں ہے؟ تو سید نے مجتہد اعظم نے رو کے کہا تھا اس لیے کہ عباس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی. میں دعا کرتا ہوں جتنے مومنین مومنات آج کی مجلس میں ہیں
علم غازی کے صدقے میں کوئی اس مجلس سے خالی ہاتھ نہ جائے. ذرا تقریر سمجھتے جانا. فضائل بھی امتیاز تھے عباس کے، مصائب میں سارے امتیازات گنواؤں گا جو کسی اور میں نہیں. خدا کی قسم کچی قبر ہے عباس کی، حکومت پریشان ہے. کچی قبر عباس کی نیچے بیسمنٹ میں، اور وہاں پانی ہے جو 24 گھنٹے طواف کرتا ہے قبر کا. کچی قبر کی مٹی پانی میں ملتی نہیں، کچی قبر گھلتی نہیں، اور پانی کے سورس کا پتہ نہیں، کہیں سے بھی کنیکشن فرات سے ملتا نہیں پانی کا. میں جب کربلا گیا اور خدام نے مجھے یہ منظر بتایا تو میرا ایک خیال گیا، ذرا سن لیجئے. اور وہ خیال یہ تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ تھے سقائے سکینہ، پانی مل نہیں سکا تھا، پانی ہو گیا شرمندہ. پانی غازی کی قبر کا طواف کر کے اپنی خفت کا اظہار کر رہا ہے کہ ام البنین کے لال مجھے معاف کر دے. ماشاءاللہ. ایک اور امتیاز سن لیں کہ 84 بیویاں تھیں بنی ہاشم کی. جب بھی کوئی جوان گرتا تھا نا تو اس جوان کا نام لے کر بیویاں بین کرتی، ہائے اکبر، ہائے قاسم، ہائے اون، ہائے محمد، ہائے جعفر، ہائے عبداللہ، ہائے قاسم. مگر خدا کی قسم یہ عجب امتیاز ہے، جب ام البنین کا لال گرا تو کسی بیوی نے نہ کہا ہائے عباس، ہر ایک کا ایک ہی نعرہ تھا واہ حجابا، ہائے ہمارا پردہ. کائنات میں کوئی نہیں گزرا جس کا لقب ہو حجاب و زینب. زینب کا پردہ کوئی نہیں کائنات میں گزرا. اور امتیاز عرض کروں، وفا ہوتی ہے زندگی تک. یہ وہ ہے جس نے مر کے بھی وفا کی. سنیں گے شمر کے جملے ہیں. جب میں نے ضربے مار رہا تھا نا حسین ابن علی کو تو حسین بار بار فرات کا رخ کرتے، اپنے بھائی عباس کو یاد کرتے. شمر کہتا ہے میں دیکھتا تھا عباس کی لاش فرات کے کنارے پہ اڑ جاتی تھی. یہ وفا ہے، مرنے کے بعد وفا. بلکہ میں نے تو یہاں تک روایتیں دیکھی ہیں، جب زینب نے شام غریبہ میں کہا تھا نا الحافظ والحفیظ، پھر کہا الحافظ والحفیظ، دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ بی بی زینب کے قدموں پہ آئے. دو بچیوں نے کہا بی بی تیسری مرتبہ الحافظ نہ کہنا. بی بی زینب کہتی ہے تم کون ہو؟ کہنے لگی ہم عباس کی بیٹیاں ہیں. بی بی جب آپ الحافظ کہتی ہے نا ہم دیکھتی ہیں ہمارے بابا کی لاش کنارے سے اڑ جاتی. یہ وفا دیکھے عباس کی. ماشاءاللہ. مولا سلامت، مولا سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رولائے. آج یہ معجزے کی مجلس ہے بھائی مشرف، آج معجزے کی مجلس ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور وفا سنیں گے. جب یہ سر نو کہائے نیزہ پہ سوار تھے شام کے بازار میں، ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا ہر سر نو کے نیزہ پہ ہے مگر ایک عباس کا سر ہے جو کسی کے گھوڑے کی گلے میں لٹکا ہوا ہے. میں قریب پہنچا، میں نے کہا اس جوان کا سر تم نے نو کے نیزہ پہ سوار کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جتنی مرتبہ کربلا سے لے کے شام تک عباس کا سر نو کے نیزہ پہ آیا سر زمین پہ گر جاتا، سر زمین پہ گر جاتا ہے. روایت یہاں خاموش ہے،
میں نے بڑی ریسرچ کی ہے کہ کوئی روایت مجھے مل جائے کہ سر کیوں گرتا تھا، کوئی روایت نہیں ملی. مگر میں سمجھتا ہوں، اتنی سمجھ ہے ہم میں سمجھتا ہوں عباس کا سر اس لیے گرتا تھا، شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں. جب عباس کا سر نو کے نیزہ پہ جاتا ہوگا، زینب کا کھلا سر نظر آتا ہوگا، ام کلثوم کا کھلا سر نظر آتا ہوگا. ماشاءاللہ. یہ جو استغاثہ ہے نا عباس کا، سن لے، یہ بھی امتیاز ہے عباس کا. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے حسین کے چہرے سے پریشانی کے آثار کو ختم کرنے والے، اپنے بھائی حسین کے صدقے میں میری زندگی کی پریشانی کو ختم کر. اللہ اکبر. کوئی سمجھ رہے ہیں امتیاز عباس کے؟ کیا امتیازات ہیں ابو الفضل کے، عجیب امتیازات. ایک امتیاز اور سن لیں، کسی شہید کی لاش پہ جاتے ہوئے حسین ابن علی نے یہی نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی. یہ صرف عباس کی لاش پہ جاتے ہوئے الآن انکسر ظہری، عباس تیرے گھوڑے سے گرنے نے بوڑھے بھائی کی کمر توڑ دی. وقلت ہیلتی، عباس میرے ہیلے ختم ہو گئے، میرے چارے ختم ہو گئے. ایک اور امتیاز سنیں. جب پہنچے نا حسین ابن علی عباس کی لاش پر، ابھی روح باقی تھی، روح نکلی نہیں تھی. زندہ عباس پر مرثیہ کہا حسین ابن علی نے، اور اس مرثیے کا پہلا شعر کسی اور شہید کے لیے نہیں کہا، صرف عباس کے لیے. فرماتے ہیں الیوم نامت اعین بک لم تنم وتساہرت الاخری عظم نامها. عباس، تمہارے ڈر کی وجہ سے فوج یزید کی جو آنکھیں آج تک نہیں سوتی تھی، آج وہ تو سو جائیں گی. میری بہنیں، بیٹیاں، میرے گھر والے، سیدانیاں ایسی جاگیں گی. ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. بانیان مجلس، اللہ قبول کرے آپ کی خدمت. میری بہنیں جو تبرک لاتی رہی، میرے بھائی جو تبرک بانٹتے رہے، میرے بھائیوں نے جو خدمت کی ہے حسینی میں، انشاءاللہ اس مجلس کے صدقے میں قبول ہے. عجیب مجلس ہو گئی. امتیاز عباس. ایک اور سن لے، ایک اور امتیاز سن لے عباس کا. جب یہ قرآن کی آیت ہے جہاں میں پہنچ نہیں سکا، طالوت نے کہا تھا بنی اسرائیل سے، تمہارا ٹیسٹ اللہ لینے والا ہے فرات کے کنارے پر. جو پانی پی لے گا فرات سے وہ منی کی منزل پہ نہیں ہوگا، جو چکھے گا نہیں وہ منی کی منزل پہ ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ. اے بنی اسرائیل والو، اتنی اجازت ہے کہ چلو بھر لو مگر پینا نہیں. یہ آیت خدا کی قسم ام البنین کے بیٹے کے لیے ہے. عباس کے علاوہ کوئی نہیں گزرا جس نے چلو بھرا. جب عباس نے جب چلو بھرا نا تو ہوا چلی. عباس نے پانی تو پھینک دیا مگر عباس کے ہاتھ خنک ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے. وفا دیکھیں،
خود سے کہتے ہیں عباس تمہاری وفا پہ داغ تو نہیں آ جائے گا؟ تمہارے مولا کے ہاتھ تو گرم ہے اور تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے. وہی ہاتھ اٹھا کے کہتے بار الہ جب میں اپنے مولا کو ملوں یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو. اللہ جوانوں سمجھنا عباس کو، سمجھنا عباس کو، یہ امتیاز ہے عباس کا. بوڑھے بھائی نے سر اٹھایا عباس کا، حسین ابن علی نے اپنے زانوں پہ رکھا. عباس نے نکاحت کے باوجود سر ہٹا لیا. پھر حسین ابن علی نے سر اٹھایا عباس کا، زانوں پہ رکھا. پھر عباس نے سر ہٹا لیا. حسین ابن علی کہتے ہیں عباس اپنے بوڑھے بھائی کو زندگی کی آخری خدمت نہیں کرنے دو گے؟ مولا مجھے ایک وقت یاد آ گیا، بابا نے بتایا تھا کہ جب آپ کے جد رسول گئے تھے آپ کے جد کا سر تھا، ہمارے بابا کا زانو تھا. جب بابا گئے تھے میں بھی آئی وٹنس ہوں، بابا کا سر تھا، بھائی حسن کا زانو تھا. جب بھائی حسن گئے تھے بھائی حسن کا سر تھا، آپ کا زانو تھا. جب میں جا رہا ہوں میرا سر ہے، آپ کا زانو ہے. ہمارا اگر وتیرہ یہ ہے جانے والے کا سر ہوتا ہے رہنے والے کا زانو ہوتا ہے، یہ سوچ کے آپ کے زانو سے سر ہٹا لیتا ہوں. جب تھوڑی دیر کے بعد آپ ذوالجناح سے گریں گے سر تو ہوگا، زانو کس کا ہوگا؟ فرات کے کنارے سے ایک دکھیاری کی آواز آئی، عباس فکر نہ کر، جس ماں نے چکیا پیس کے پالا. یا زہرا یا زہرا، جس ماں نے چکیاں پیس کے پالا. عباس وہ ماں آ گئی. فکر نہ کر عباس، بس آخری جملے ہیں، بہت رو چکے آپ. میں نے عرض کیا ہے آج تک زندگی میں نے ایسی کوئی مجلس نہیں پڑھی جس میں فضائل بھی سارے امتیازات عباس ہوں اور مصائب میں بھی سارے امتیازات عباس ہوں. بس ختم کر رہا ہوں مجلس. عباس نے جو وصیتیں کی نا وہ بھی بڑی عجیب ہے. وصیتیں جو کی، ایسی وصیت کسی شہید نے نہیں کی. مولا پوچھتے عباس کوئی وصیت؟ کہا مولا میری پہلی وصیت یہ ہے لا تحمل جسدی الی المخیم. سب کی لاشیں اٹھا کے آپ خیموں میں لے گئے، میری لاش خیمے میں نہ لے جان. کیوں عباس؟ عباس نے چارہ کیا کہ مولا مان جائے. کہتے استحیی من ابنتک سکینہ، جب آپ کی بیٹی سکینہ میری لاش سے لپٹ کے کہے گی میرے بھیا اصغر کا پانی کہاں ہے، مجھے حیا آئے گی. یہ تو چارہ تھا عباس کا، یہ عباس نے چارہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں عباس سمجھ گئے تھے کہ میرا غریب بھائی اب لاش اٹھا نہیں سکے گا. اس کے بعد کل ایک بڑی لاش اٹھائی ہے اکبر کی، وہ بھی 13 مرتبہ رکھنی پڑی. اللہ اکبر. عباس کوئی اور وصیت؟ میں نے عرض کیا امتیازات عباس پہ مجلس ختم کروں گا. اور وصیت، مولا امام زین العابدین کو میرا سلام کہیے گا اور ان سے فرمائیے گا کہ جب وہ شہیدوں کے نشان قبر بنائیں تو ہر شہید کی قبر پہ اس کا نام لکھیں. میری قبر پہ اتنا لکھ دیں ھذا قبر سکائے سکینہ الذی قتلت شانہ، یہ سکینہ کے اس معشقی کی قبر ہے جو فرات کے کنارے پہ پیاسا مر. ماشاءاللہ. جوانوں سلامت رہو، بزرگوں سلامت رہو، ماں بہنوں بیٹیوں آپ کے پردے سلامت رہے.
کیا مقبول مجلس ہے آج. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آج کسی معصوم کی روح آ گئی ہے حسینی امام بارگاہ، ورنہ اتنا گریا ممکن نہیں ہے جو اب تک ہو چکا. بس 2 جملے رہ گئے، 2 جملے. مولا میری ایک اور وصیت ہے. اللہ اکبر، تھک تو نہیں گئے نا؟ مولا میری ایک اور وصیت ہے. زین العابدین سے کہیے گا جب وہ قید نبھا کے مدینہ جائیں تو میری ماں کو سلام کہیں، اور میری ماں سے کہیں کہ میں نے وعدہ پورا کر دیا. زین العابدین کو یہ جملہ یاد تھا. جب دادی اماں ملی نا تو فرماتے ہیں دادی اماں چچا عباس نے عجب جوہر دکھائے، شجاعت کا کمال کر دیا، وفا کی انتہا کر دی. بی بی کہتی ہے بیٹا سجاد شریف صدقے کا نہیں پوچھتے. شریف صدقے کا نہیں پوچھتے. عباس جیسا جرنیل بی بی تو نے صدقہ کیا حسین پر، کیا وفا ہے. اللہ اکبر، صدقے کا نہیں پوچھتے. میرے عزیزو امتیازات عباس میں یہ جملہ بھی سنتے چلو. 17 محرم کو جب خبر ملی بی بی ام البنین کو کہ حسین مارے گئے، خطیب مسجد نبوی نے خطبہ جمعہ میں کہا حسین مارے گئے. علی کی بیوہ جو آج تک گھر سے باہر نہ نکلی تھی، قتل حسین کا سن کے گھر میں بیٹھ نہ سکی، جلدی سے برقع اوڑھا اور سامنے گئی. انتظار بھی نہ کیا کہ جمعہ ختم ہو، انٹرپٹ کر کے خطیب سے ایک ہی جملہ کہا خطیب اتنا بتا جب حسین مارے گئے اب ماشاءاللہ. بیٹا سجاد صدقے کا کیا پوچھنا، میں تو اپنے ترکے کا پوچھنے آئی ہوں. میرا حسین بڑا بہادر تھا. بیٹا بتا میرا حسین وقت آخر کیسے لڑا. زین العابدین سے صبر نہ ہو سکا. مولا کے منہ سے نکل گیا دادی اماں آپ کا حسین وقت آخر اتنا غریب ہو گیا تھا، میری پھوپھی زینب نے رکاب پکڑ کے سوار کیا. یہ جملہ سننا تھا. ام البنین کا رخ کربلا کی طرف اور پھر نجف کی طرف پھر گیا. اے نجف کے والی تیرا غازی کہاں تھا جب زینب رکاب پکڑتی رہی. زینب تو مٹی اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہا اماں راہ شام میں تاریخ سنی. شمر کہتا تھا جب میں نے حسین کا سر کاٹ کے حسین کی پاک زلفوں میں اپنے ہاتھ ڈال کے ریگے صحرا کی طرف حسین کا سر پھینکا، جاتے ہوئے سر سے 3 مرتبہ آواز آئی ابا. بس مجلس ہو گئی. اب آگے میں اور کوئی مصائب نہیں پڑھوں گا، مگر میں امتیازات عباس میں آخری امتیاز آج کی حد تک یہ پڑھ رہا ہوں. ہمارے مذہب کے مجتہد اعظم سے، مجتہد اعظم تھے آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری. انہوں نے مقتل کی بڑی کتابیں لکھی. میرے اساتذہ نے مجھے بتایا ہے کہ شیخ جعفر شوستری کے مقتل پر، مصائب کی کتابوں پر یوں سمجھیں حجت ابن الحسن کے دستخط ہیں. اس اتھینٹسی کے ساتھ صرف ایک کا ایک جملہ آخری امتیاز عباس کا. آیت اللہ لکھتے ہیں کربلا کے جتنے شہید تھے
جب روح نکلتی تھی کوئی پیاسا نہیں ہوتا تھا، علی آتے تھے جام کوثر لے آتے، روح کے نکلنے سے پہلے اکبر کو بھی پلایا، قاسم کو بھی پلایا، اور محمد کو بھی پلایا، اپنے بیٹوں کو پلایا، اپنے پوتوں نواسوں کو پلایا، اپنے دوستوں کو پلایا، مگر ام البنین کا بیٹا ہے جس کی روح نکلی تو وہ پیاسا تھا۔ آیت اللہ لکھتے ہیں کہ اپنے ہم شکل بیٹے کے لیے علی جام نہ لائے ہوں گے، لکھتے ہیں جام دو آئے، ایک نبی لائے ایک علی لائے، مگر عباس نے یہ کہہ کے پینے سے انکار کر دیا، مجھے معاف کر دے، میری وفا پہ داغ آ جائے گا، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، پیاسا جاؤں گا، وفا رہے صدا رہے، ماتم عباس۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زا رہے، چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، پرسا دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ کیا کہوں شعر میرے
बेरिदा हम को लिए ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए खिलकते कूफा कभी खिलकते शाम कभी बारहा हम पे हंसी तू ना आया गाजी जब रेदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया कितनी बेबसी बहन ऐ शहंशाह वफा नाम ले ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे और मैं रोती रही तू ना आया गाजी जब रेदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया कैद खाने में क़ज़ा जब सकीना को मिली देके कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई उस घड़ी नाम तेरा सूरत नावे अली बस मैं दोहराती रही तू ना आया गाजी जब रेदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जब रेदा सर से छिनी। यहाँ से जवाब पढ़ने जा रहा हूँ मैं मौला अब्बास ने क्या कहा शहजादी को तू ना आया गाजी ये तुझे भी है खबर दुख्तरे खैरुल बशर मैं उठा सकता न था हुक्म शबीर पे सर मेरे बाजू थे जुदा मश्क से पानी बहा खा गई मुझको हया यूं ना आया गाजी जब रेदा सर से छिनी तू सदा देती रही यूं ना आया गाजी मेरा छलनी था बदन तीर थे मिसले कफन खून से रंगीन था बन भाई बेकस था बहन गुर्ज था सर पे लगा गश में था भाई तेरा तेरा शिकवा है बजा यूं ना आया गाजी जब रेदा सर से छिनी तू सदा देती रही यूं ना आया गाजी जंग में कर ना सका हुक्म शबीर जो था ना सकीना के लिए दम ही होठों पे रुका मश्क जख्मी जो हुई रुक गई सांसें मेरी फिर कदम उठ ना सका यूं ना आया गाजी जब रेदा सर से छिनी
میں صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی جب میں گھوڑے سے گرا آئی اماں کی صدا اے شہنشاہ وفا آ میری گود میں آ رب نے بھیجا تھا جنہیں دیکھتا کیسے انہیں خون تھا آنکھوں میں جمع یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی تو نے جو ظلم سہے کس طرح بھائی کہے نوکے نیزہ پہ بھی میں بند آنکھیں تھا کیے شام تک ساتھ گیا تیرے پتھر جو لگا میں بھی نیزے سے گرا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے
زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم نہ سر پہ رہی چادر نہ سر پہ رہی چادر نہ میرا بچا بھائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم نہ سر پہ رہی چادر نہ سر پہ رہی چادر نہ میرا بچا بھائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم عباس چلے آؤ خیموں میں غریبوں کے لوٹے اور پیاسے ہیں لوٹے نصیبوں کے سجاد کو ہوش نہیں کلثوم ہے گھبرائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم عباس چلے آؤ خیموں میں غریبوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں لوٹے نصیبوں کے سجاد کو ہوش نہیں کلثوم ہے گھبرائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتی ہوئی دھرتی پہ مظلوم کی لاش پڑی روتی ہے سکینہ بھی بابا کے پاس کھڑی ہے حال یتیمانہ غربت کی گھٹا چھائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتی ہوئی دھرتی پہ مظلوم کی لاش پڑی روتی ہے سکینہ بھی بابا کے پاس کھڑی ہے حال یتیمانہ غربت کی گھٹا چھائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے
زینب کی صدائے عباس کہاں ہو تم اے شمر کمینے نے معصوم سکینہ کے مارے ہیں تماچے بھی ہر پھول سے گالوں پہ آ جاؤ چچا غازی رو رو کے وہ چلائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم شبیر چلا رن میں کئی روز کا پیاسا ہے تیروں سے ہوا چلنی مظلوم کا لاشا ہے نہ کفن ملا اس کو نہ قبر بن پائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم کلثوم نے سر پیٹا مقتل میں کھڑے ہو کے ہے کانپتے ہاتھوں سے زینب نے رو رو کے دستار امامت کی سجاد کو پہنائے عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم شبیر چلا رن میں کئی روز کا پیاسا ہے تیروں سے ہوا چلنی مظلوم کا لاشا ہے نہ کفن ملا اس کو نہ قبر ہی بن پائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم نہ سر پہ رہی چادر نہ سر پہ رہی چادر نہ میرا بچا بھائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم کلثوم نے سر پیٹا مقتل میں کھڑے ہو کے ہے کانپتے ہاتھوں سے زینب نے رو رو کے دستار امامت کی سجاد کو پہنائی عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی محمد والے محمد صلوات